بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھجلی کے دانہ سے نکلنے والا پانی اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز کا حکم کیا ہے؟ یعنی کھجلی ہوئی اور اس کی وجہ سے ایک دانہ نکل آیا اور اس دانے سے پھر پانی نکل آیا اور وہ پانی اگر کپڑے پر لگ گیا تو کیا یہ کپڑا ناپاک ہوگا اور نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ دانہ سے نکلنے والا پانی نجس ہے، ناپاک ہے، اور ظاہر ناپاک پانی سے کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ نجاست وہ پانی اتنا ہے کہ 1 درہم کی مقدار سے زائد ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے اس سے زائد ہے وہ پانی، تب تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس سے کم ہے تو پھر کپڑے پر لگنے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اپنے ہاتھ دھوئے گٹوں تک، اور اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھوئے، اور اس کے بعد وضو کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے بدن پر پانی بہائے۔ تو سنت کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، اس کے بعد وضو کرے، اور اس کے بعد جسم پر نجاست لگی ہو تو وہ دور کرے اور پانی کے ذریعے، اور اس کے بعد وضو کرے، اور اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہائے۔ تو غسل کا یہ مسنون طریقہ ہر قسم کے غسل کے لیے ہے، خواہ وہ عام غسل ہو یعنی جنابت کا غسل نہ ہو، یا پھر وہ جنابت کا غسل ہو، یا حیض سے پاک ہونے کا غسل ہو، تمام میں یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جس کا وضو 10-15 منٹ سے زیادہ نہ ٹھہرتا ہو وہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر 10 منٹ تک یا 15 منٹ تک وضو ٹھہرتا ہو تو پھر اس دوران وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، یعنی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ضروری تو نہیں ہے، کوئی قلم لے لے یا کاغذ یا کپڑا لے لے جس کی وجہ سے وہ ورق کو الٹائے، اور اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی وہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر حافظ ہو، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جنبی نہ ہو، انسان حیض اور نفاس والا نہ ہو، یعنی عورت حائضہ یا نفاس والی نہ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان وضو ہو تو پھر قرآن مجید کو دیکھ کر اور ہاتھ لگا کر پڑھ سکتا ہے، اگر وضو نہ ہو تو پھر وہ زبانی جو ہے وہ تلاوت اس کی کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کھانسی کی وجہ سے اگر پیشاب نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل آنا یا تو صرف انسان کا وہم ہو، اس وہم کا تو کوئی اعتبار نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ بدستور اپنی عبادات کو جاری رکھ سکتا ہے، اور اگر ظن غالب ہو یعنی غالب گمان ہو یا یقین ہو کہ کھانسنے کی وجہ سے پیشاب نکل آیا تو پھر جا کے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ جو ہے نیا وضو کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر صرف وہم ہے تو وہم کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر غالب گمان ہے یا یقین ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ الگ نئے طریقے سے وضو کرے، نئے سرے سے وضو کرے۔